جانی تھی آپ کے اسلام میں جیسے کئی پریکٹسز ہے جیسے کہ حلالہ، شریعہ، تین طلاق اور متع نکاح، تو بھائی ختنہ، تو بھائی یہ سب مجھے پریکٹس بری لگتی ہے، تو بھائی اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتاؤ۔ اب جیسے مان لیجیے فور ایگزامپل، ایک منٹ، اب جیسے مان لیجیے بھائی کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی پتی ہے، اس پہ بہت ظلم کرتا ہے، لیکن اسلام میں نے سنا ہے کہ مطلب عورت کو طلاق لینے کا ادھیکار نہیں ہے، اور مرد جب چاہے وہ تب عورت کو 3 بار طلاق بولے، طلاق ہو جائے۔ تو بھائی یہ سب، اور بھائی ختنہ، حلالہ، شریعہ، متع نکاح، تو بھائی آپ کے اسلام میں تھوڑی پریکٹسز لگتی ہے، مجھے تھوڑی خراب لگتی کافی حد تک، تو بھائی اس کے بارے میں میں آپ تھوڑا بتاؤ مجھے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ریفرنس ہے کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں، تو آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہوگا۔ مجھے پتا نہیں ہے ریفرنس کے بارے میں۔ یہ ہیومن سائیکلوجی ہے کہ زیادہ تر ہم کسی چیز کو سنتے ہیں تو اس کے سننے کے بعد وہی رائے قائم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز۔ سب سے پہلے آپ نے حلالے کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے حلالہ ورڈ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر، یہ ورڈ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حلالہ جو ہے یہ ورڈ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا۔ نہ قرآن میں یہ لفظ ہے نہ حدیث میں، بلکہ حدیث میں اپوزٹ آپ کو رولنگ دی گئی ہے اس کے حرام ہونے کی۔ میں آپ کو حلالے کے بارے میں پوری تفصیل بالترتیب سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی عورت موافقی طبع نہ ہو یا کوئی اس سے فساد واقع ہو اور وہ اس سے باز نہ آئے، تو شریعت اسلامیہ نے ایسی عورت کو مرد کے ہاتھ، پاؤں اور گردن کی زنجیر بنا کر اس میں جکڑنا اور اس کی کمر توڑنے والا بوجھ بنانا تجویز نہیں کیا، کہ وہ تو عادت سے باز نہیں آ رہی ہے اور پوری زندگی ایسی عورت کے ساتھ کیسے گزاری جائے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے ایسی عورت کی جدائی مشروع فرمائی، اور وہ جدائی بھی اس طرح مشروع فرمائی کہ مرد عورت کو 1 طلاق دے، پھر عورت 3 طہر یعنی یا 3 ماہ تک اس مرد کے رجوع کا انتظار کرے، تاکہ اگر عورت سدھر جائے اور شرارت سے باز آ جائے تو مرد کے لیے رجوع کرنا ممکن ہو سکے۔ اور چونکہ 1 طلاق کے بعد شیطانی چھیڑ چھاڑ کا اعادہ ممکن تھا، اس لیے دوسری طلاق مدت مذکورہ کے اندر مشروع ہوئی، تاکہ عورت یہ دیکھ کر کہ گھر میں فساد واقع ہو رہا ہے برے کام کا اعادہ نہ کرے، جس سے اس کے خاوند کو غصہ آئے اور وہ اس کے لیے جدائی کا باعث ہو، اور مرد بھی عورت کی جدائی محسوس کر کے عورت کو طلاق نہ دے۔ اور جب اس طرح تیسری طلاق کی نوبت آ پہنچے تو اب یہ وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد خدا کا یہ حکم ہے کہ اس مرد کا رجوع اس عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں سے کہا جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق تک تمہارا رجوع آپس میں ممکن تھا، اب تیسری طلاق کے بعد رجوع نہ ہو سکے گا، تو اس قانون کے مقرر ہونے سے وہ دونوں سدھر جائیں گے، کیونکہ جب مرد کو یہ تصور ہوگا کہ تیسری طلاق اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان بالکل جدائی ڈالنے والی ہے، تو وہ تیسری طلاق دینے سے باز رہے گا، کہ اب تیسری طلاق کے بعد یہ عورت مجھ پر دوسرے شخص سے نکاح شرعی معروف و مشہور کیے بغیر اور اس کی طلاق و عدت کے حلال نہ ہو سکے گی، اور پھر دوسرے شخص سے نکاح کا ٹوٹنا بھی یقینی نہیں، اور دوسرے نکاح کے بعد بھی جب تک دوسرا خاوند اس کے ساتھ دخول نہ کر چکے، اور اس کے بعد یا تو دوسرا خاوند مر جائے یا وہ اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور وہ عورت عدت بھی گزارے، تب مرد خدا تعالیٰ کے ناپسند ترین مباحات یعنی طلاق دینے سے باز رہے گا۔ اسی طرح جب عورت کو اس عدم رجوع کی واقفیت ہوگی تو اس کے اخلاق بھی درست رہیں گے، اور اس سے ان کی آپس میں اصلاح ہو سکے گی۔ اور اس دوسرے نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تاکید فرمائی کہ وہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر کوئی شخص کسی منصوبے کے تحت دوسرا نکاح کرتا ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ نہیں رکھے گا بلکہ خاص حلالے ہی کے لیے کرے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی،
اور جب پہلا شخص اس قسم کے حلالے کے لیے کسی کو راضی کرے تو اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو شرعی حلالہ وہ ہے جو خود ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ جس طرح پہلے خاوند نے اتفاقاً عورت کو طلاق دی تھی اسی طرح دوسرا بھی طلاق دے یا مر جائے تو اب عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح بلا کراہت درست ہے، اور اس سے منعوت نکاح کا دوام اور عدم قطع ہے، کیونکہ جب خاوند کو عورت کی جدائی سے اس کے وصل ثانی تک اتنی رکاوٹیں درمیان میں حائل ہونے والی متصور ہوں گی تو وہ تیسری طلاق تک نوبت نہیں پہنچائے گا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ اب جو حلالہ کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں پیسہ لے کر کے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی نے طلاق دے دی، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کرائیں گے حلالہ، حالانکہ اس کے اوپر اسلام کی سخت رولنگ موجود ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ رگ وید میں نیوگ ہے جس کو سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے جسٹیفائی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟